اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حملہ دیکھا تو آپ نے فرمایا کون ہے جو انہیں ہم سے دفع کر دے، یعنی انہیں ہم سے دور کر دے، اور اس کے لیے جنت ہے۔ ایک انسان کے بس میں شاید نہ ہو کہ وہ 10 11 20 25 30 لوگوں کے ساتھ لڑے اور مقصد صرف ایک ہی ہو کہ ایک شخص کی جان بچانی ہے۔ حضرت طلحہ کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ بچا جس پر زخم نہ آیا ہو، جس پر تلوار نہ پڑی ہو، جس پر نیزہ نہ پڑا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں تاریخ اسلام کے سلسلے کی ایک اور کڑی پیش کرنے جا رہے ہیں۔ پچھلی قسطوں میں ہم واقعہ احد، غزوہ احد کا جو واقعہ وہ بیان کر رہے تھے۔ یہ جو حدیث میں نے شروع میں بیان کی ناظرین، اس کی وضاحت کرتا چلوں تاکہ آپ کو یاد دہانی کرا دی جائے کہ اس سیریز کا مقصد، جو تاریخ ہم بیان کر رہے ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہماری محبت اللہ کے نبی سے بڑھ جائے۔ آپ کسی سے محبت نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ ان کو جانتے نہ ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے لیے ایمان کی شرط ہے۔ اسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم لوگ صحیح معنوں میں ایمان نہیں لاؤ گے جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سب کو زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، تمہاری اولاد سے، تمہارے والدین سے، اور تمام انسانیت سے۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں سب سے زیادہ محبوب ہو جاؤں جب تک ایک مومن کو نہ ہو جاؤں، تب تک اس مومن کا ایمان کامل نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی کے ساتھ محبت صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی شرط ہے، اور ایک شخص کے ساتھ آپ محبت نہیں کر سکتے جب تک آپ ان کے بارے میں جانتے نہ ہوں اور ان کی قربانیوں سے واقف نہ ہوں۔ آج کی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین ہم تک پہنچانے کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دیں، کیسے کیسے مشکل مراحل سے گزرے، کیسے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے اس دین کو زندہ رکھنے کی کوشش کی، اور اللہ کے حکم سے، اللہ کی حفاظت میں وہ اپنا یہ کام جو ہے وہ سرانجام دیتے رہے۔ جنگ احد میں ہم بتا رہے تھے پچھلی قسط میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا گیا جب حضرت خالد بن ولید کا دستہ، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کا شاہ سواروں کا دستہ، جب اس نے مسلمانوں پر حملہ کیا پہاڑی کی اوٹ سے، اور مسلمانوں نے وہ پہاڑی چھوڑ دی تھی، اور تیر اندازی وہ اس لشکر پر نہیں کر سکے، ان شاہ سواروں کے لشکر پر نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے یہ شاہ سوار پہاڑی کی اوٹ سے نکل کے مسلمانوں کی پشت پر انہوں نے حملہ کیا اور مسلمانوں کو زیر کر دیا، اور مسلمان جو ہیں وہ ان کے قدم اکھڑ گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایکسپوز ہو گئے میدان جنگ میں، یعنی ان کی جان کو خطرہ لاحق ہوا، اور ان کے ساتھ اس وقت صرف 9 صحابی تھے۔ جب یہ سارا واقعہ ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لوکیشن کا کفار قریش کو پتہ چل گیا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ میدان جنگ میں رہنے کا فیصلہ کیا، میدان جنگ کو نہیں چھوڑا۔ انہوں نے یہ فیصلہ، دلیرانہ فیصلہ کیا کہ وہ میدان جنگ میں اپنے صحابیوں کے ساتھ قائم و دائم رہیں گے اور ان کی ہمت افزائی کریں گے۔ جب یہ کوہرام مچا اور بھگدڑ مچی میدان جنگ میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز سے اپنے صحابیوں کو کہا کہ اے اللہ کے بندو، اس طرف آؤ، اس طرف آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ کی آواز مشرکین نے بھی سنی اور انہیں آپ کی لوکیشن کا پتہ چل گیا کہ آپ کہاں پر ہیں۔ انہوں نے بھی اس طرف حملہ شروع کر دیا۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ قتل کر دیا گیا تو جنگ ختم ہو جائے گی، اور جنگ کا مقصد جو ہے وہ فوت ہو جائے گا، یعنی اللہ کے نبی کے صحابی جنگ چھوڑ دیں گے اگر ان کو مار دیا گیا۔ یہ ان کی غلط فہمی تھی، جیسے کہ ہم پچھلی قسطوں میں بیان کر چکے ہیں کہ اس کے باوجود کہ افواہ پھیلی کہ اللہ کے نبی نعوذ باللہ قتل کر دیے گئے، صحابیوں نے ہمت نہیں ہاری اور وہ جنگ کرتے رہے، انہوں نے جنگ جاری رکھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آواز لگائی تو بہت سارے صحابی اللہ کے نبی کی طرف پلٹ کر آئے، اور بہت سارے صحابی شہید ہوئے۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ احد کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 انصاری اور 2 قریشی تھے، یعنی کہ 7 انصاری اور 2 قریشی۔ 2 قریشی جو تھے وہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص تھے، جنہوں نے جو ہے اپنی جان جوکھوں میں ڈال کے، اپنی جان خطرے میں ڈال کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، جس کی تفصیلات ہم آگے بیان کریں گے۔ جب کفار قریش کو علم ہوا کہ اللہ کے نبی یہاں موجود ہیں، ان سب نے ان پر دھاوا بول دیا
اور انہیں تلواروں سے، نیزوں سے، تیروں سے مارنے کی کوشش کی، اللہ کے نبی کو زخمی کرنے کی کوشش کی، اور اسی دوران 7 انصاری صحابی شہید ہو گئے، یکے بعد دیگرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حملہ دیکھا تو آپ نے فرمایا کون ہے جو انہیں ہم سے دفع کر دے، یعنی انہیں ہم سے دور کر دے، اور اس کے لیے جنت ہے، یا فرمایا کہ وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا، میرا ساتھی ہوگا، ان سے لڑ کے ان کو دور کر دے، کون ہے؟ اور یہ 7 کے 7 انصاری صحابی اللہ کے نبی کو بچاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ وہ اس میدان جنگ میں کام آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے اپنی جان دے دی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنچ نہیں آنے دی۔ جب یہ لوگ گر گئے، جب یہ شہید ہو گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جو قریشی صحابی تھے ان کے ساتھ، طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم نے ان ساتھیوں سے انصاف نہیں کیا، یعنی ہم نے اس طرح جم کر لڑائی نہیں کی جس طرح ان انصاریوں نے کی۔ یہ انصاری کون تھے؟ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہی انصار ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کو بلایا تھا کہ آپ مکے کو چھوڑ کے مدینے ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے اسی طرح جس طرح ہم اپنی اولاد کی حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی اولاد کی مثال انہوں نے اس لیے دی کہ اپنی اولاد کے لیے ہر انسان سینسٹیو ہوتا ہے، آپ کا چھوٹا سا بچہ ہو یا بڑا بچہ ہو، اگر وہ کسی خطرے میں ہو تو آپ اپنی جان خطرے میں ڈال کے اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ایک فطری عمل ہے۔ تو اسی لیے انہوں نے اپنی اولاد کی مثال دی کہ اللہ کے نبی ہم آپ کی حفاظت اس طرح کریں گے جس طرح ہم اپنی اولاد کی حفاظت کرتے ہیں، آپ ہمارے پاس تشریف لائیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیعت عقبہ کا جو واقعہ ہم پچھلی قسطوں میں بیان کر چکے ہیں، اس وقت کچھ لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے وارننگ دی انصار کو، مدینے کے باسیوں کو، کہ تم تو اللہ کے نبی کو بلا رہے ہو لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہیں عربوں سے جو ہے وہ دشمنی مول لینی پڑے گی، عرب تم پر پل پڑیں گے، وہ تم پر حملے کریں گے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہیں جنگیں کرنی پڑیں گی عربوں کے ساتھ، اور پھر تمہاری جانیں خطروں میں ہوں گی۔ تو تم اس سے پہلے کہ اللہ کے نبی کو اپنے پاس بلاؤ، سوچ لو، اچھی طرح سوچ لو۔ ان سب نے یہی فیصلہ کیا کہ ہم اللہ کے نبی کو اپنے پاس پناہ دیں گے، کیونکہ ان کا اپنا شہر مکہ انہیں قبول نہیں کر رہا، اس لیے ہم انہیں پناہ دیں گے اور انہی کے ساتھ رہیں گے اور ان کی حفاظت کریں گے۔ انصار نے اپنی وفا کا ثبوت جنگ احد میں بھی دیا، اس سے پہلے بھی دیا اور اس کے بعد میں بھی دیا۔ اسی لیے بخاری، صحیح البخاری میں روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار، کہ ایمان کی نشانی انصار کی محبت ہے اور نفاق کی نشانی یعنی منافقت کی نشانی جو ہے انصار کا بغض ہے۔ کوئی شخص اگر صحابیوں سے بغض رکھتا ہے، اللہ کے نبی کے صحابی جنہوں نے اپنی جانیں دیں، اپنے جسموں پر زخم کھائے، تیر کھائے، تلواریں کھائیں، نیزے اپنے جسموں پر انہوں نے جو ہے وہ جو انہوں نے اپنے جسموں پر ریسیو کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے، ان کی جان بچانے کے لیے، اگر ان سے کوئی شخص بغض رکھتا ہے تو وہ اللہ کے نبی سے بغض رکھتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو انصاریوں نے، ان 7 انصاریوں نے اپنی جانیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دے دیں۔ ان 7 میں سے آخری صحابی حضرت عمارہ بن یزید تھے، وہ لڑتے رہے یہاں تک کہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ شہید ہو گئے۔ جب عمارہ بن یزید گرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 2 ہی قریشی صحابی باقی بچے، اور یہ دونوں طلحہ بن عبید اللہ اور سعد بن ابی وقاص تھے، جن کا میں پیچھے نام ذکر کر چکا ہوں۔ اور مشرکین کو پتہ چل گیا کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اکیلے رہ گئے، یعنی اکیلے سے مراد ان کے پاس اتنے لوگ ہی نہیں جو ان کو پروٹیکٹ کر سکے، ان کی حفاظت کر سکے، صرف 2 بندے ان کے ساتھ رہ گئے تو ان پر حملہ کیا جائے۔ تو مشرکین نے جم کے، یعنی اپنی پوری جان لگا کے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی، نعوذ باللہ، یا ان کو مارنے کی، ان کو نقصان پہنچانے کی، ان کو زخمی کرنے کی کوشش کی۔ اسی دوران ایک بدنصیب شخص عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر مارا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پہلو پر گر گئے اور ان کا نچلا داہنا دانت جو ہے وہ شہید ہو گیا، وہ ٹوٹ گیا، اور آپ کا نچلا ہونٹ بھی زخمی ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے اپنا خون بہا کر یہ دین ہم تک پہنچانے کی کوشش کی، یعنی وہ اپنا خون بہاتے رہے، زخمی ہوتے رہے، اپنے جسموں پر زخم لیتے رہے، لیکن اس دین کا انکار انہوں نے نہیں کیا، اس دین کو نہیں چھوڑا۔ اس دین کو پہنچانے کے لیے اصحاب الرسول نے اپنی جانیں قربان کی، اور آج ہم جو اس دین کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اس دین کو سنجیدگی سے اس کی اتباع نہیں کرتے، اس پر چلتے نہیں ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں،
تو ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم اللہ کے دین کے اوپر نہیں چلتے، اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان خطرے میں ڈال کے اس دین کو ہم تک پہنچایا۔ ایک اور شخص تھا عبداللہ بن شہاب زہری کے نام سے، اس نے آگے بڑھ کر آپ کی پیشانی زخمی کر دی۔ اور ایک اور بدنصیب سوار تھا جس کا نام عبداللہ بن قمع تھا، اس نے لپک کر آپ کے کندھے پر تلوار ماری۔ اس تلوار کی وجہ سے آپ کا کندھا 2 مہینے تک تکلیف محسوس کرتا رہا، اور اس تلوار کے وار سے آپ کا کندھا نہیں کٹا، اللہ کے فضل و کرم سے نہیں کٹا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے 2 زرہیں پہن رکھی تھیں، لیکن اس شخص نے دوبارہ تلوار کا وار کیا اور آپ کی آنکھ کے نیچے جو ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے اس پر نشان لگا، اس پر زخم لگا، اور جو کڑیاں تھیں آپ کے ہیلمٹ کی، جو آپ نے سر پر ایک ہیلمٹ پہن رکھا تھا اپنے سر کو محفوظ رکھنے کے لیے، اس کی کڑیاں جو ہیں وہ آپ کی جو آپ کا چہرہ تھا اس میں، چہرے کی ہڈی میں دھس گئیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خون بہنے لگا۔ اسی وقت اس بدنصیب ابن قمع نے کہا کہ یہ لو، میں قمع توڑنے والے کا بیٹا ہوں، یعنی قمع کا مطلب ہوا توڑنے والا۔ رسول اللہ نے اپنے چہرے سے خون پونچھتے ہوئے فرمایا اللہ تجھے توڑ ڈالے، یعنی تو توڑنے والے کا بیٹا ہے، اللہ تجھے توڑ ڈالے، اور یقیناً الحمدللہ اللہ نے اسے بعد میں توڑ ڈالا۔ یہ شخص ایک بڑی عجیب موت مرا، بعد میں اس کا ذکر انشاءاللہ آئے گا۔ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ آپ کا دانت شہید کر دیا گیا اور سر زخمی کر دیا گیا۔ اس وقت آپ اپنے چہرے سے خون پونچھتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کر دیا اور اس کا دانت توڑ دیا، حالانکہ وہ انہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت نازل کی، آپ کو کوئی اختیار نہیں، اللہ چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق دے اور چاہے تو عذاب دے کہ وہ ظالم ہیں۔ طبرانی میں روایت آئی ہے کہ آپ نے اس روز فرمایا اس قوم پر اللہ کا سخت عذاب ہو جس نے اپنے پیغمبر کا چہرہ خون آلود کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد رک کر، کیونکہ آپ رحمت للعالمین تھے، تھوڑی دیر بعد رک کے آپ نے کہا اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو بخش دے، وہ نہیں جانتے۔ یا اور بھی الفاظ آئے ہیں روایات میں اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ اس کے باوجود کہ اللہ کے نبی کا سر زخمی ہے، اللہ کے نبی کے چہرے سے خون بہہ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان، ان کا دانت مبارک شہید کر دیا گیا ہے، اس کے باوجود اللہ کے نبی یہی دعا کر رہے ہیں اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے، اے اللہ ان لوگوں کو جہنم سے بچا لے۔ اس کے باوجود کہ یہ لوگ اللہ کے نبی کو مار رہے ہیں، ان کی جان کے در پہ ہیں، ان پہ تلواریں برسا رہے ہیں، ان پہ تیر برسا رہے ہیں، ان پہ نیزے برسا رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں کھڑے ان کے سامنے ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ یہ کتنی بدنصیب قوم تھی اور کتنے بدنصیب لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کے مبارک چہرے کو اس طرح زخمی کیا اور انہیں خون آلود کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اللہ کے نبی کے برگزیدہ صحابی ان لوگوں کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ ان لوگوں کا کیا نصیب اور کیا قسمت ہے جو اللہ کے نبی کو بچاتے ہوئے اس دن شہید ہوئے، اللہ کے نبی کے قدموں میں انہوں نے جانیں دے دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو جو ہے آنچ سے بچانے کی کوشش کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں یقیناً جنت کا اعلیٰ مقام عطا کریں گے، جس طرح کہ اللہ کے نبی نے میدان جنگ میں انہیں بشارت دی کہ کون ہے جو ان کفار کو ہم سے دفع کر دے، ہم سے دور کر دے، میں اللہ کا نام لے کے اسے یہ بتاتا ہوں کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اس کے بعد مشرکین نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ 2 صحابہ کے ساتھ موجود ہیں، 2 صحابیوں کے ساتھ موجود ہیں، طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص، تو انہوں نے ایک بھرپور حملہ کیا۔ اب اللہ کے نبی کے ساتھ 2 صحابی باقی بچے، 7 انصار جو ہیں وہ 7 انصاری شہید ہوئے، اور جو 2 صحابی بچے وہ دونوں قریشی تھے، مہاجر تھے، ایک حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص۔ یہ دونوں تیر انداز تھے، ماہر تیر انداز تھے، اور روایات میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کے سامنے ترکش سے تیر نکال کے بکھیرتے جا رہے تھے، ان کے سامنے رکھتے جا رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں، تیر چلاؤ، تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ یعنی یہ ایک دلیر اور بہادر نبی ہیں، اس کے باوجود کہ انہیں گھیر لیا گیا، اتنے دشمن ان کے ارد گرد آ گئے، ان پر حملے کر رہے ہیں، ان پہ لاٹھیاں
پتھر، نیزے، تیر اور تلواریں برسا رہے ہیں، اور وہ اس کے باوجود اپنے 2 صحابیوں کی ہمت بڑھا رہے ہیں، میدان جنگ چھوڑ کے ہٹے نہیں، بھاگے نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن ابی وقاص کو یہ فرماتے جا رہے ہیں کہ تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں، تیر چلاؤ۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کبھی نہیں کہا، اور یہ اللہ کے نبی کے جو الفاظ تھے ماں باپ کا فدا ہونا، یہ صرف حضرت سعد بن ابی وقاص کے حصے میں یہ سعادت آئی۔ اور اسی طرح حضرت طلحہ بن عبید اللہ جو ہیں وہ اللہ کے نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ان کی حفاظت کے لیے قائم و دائم تھے، اور انہوں نے اس دن جو جاں بازی کے جوہر دکھائے، شاید کہ اسلام کی تاریخ میں اس کی مثال نہ ملے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کا بیان ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ کو جا لیا تو آپ نے فرمایا کون ہے جو ان سے نپٹے؟ حضرت طلحہ نے کہا میں ان سے نپٹوں گا یا رسول اللہ۔ اس کے بعد حضرت جابر نے انصار کے آگے بڑھنے اور ایک ایک کر کے شہید ہونے کی جو تفصیلات بیان کی وہ ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں۔ پھر حضرت جابر نے فرمایا کہ جب یہ سب شہید ہو گئے تو حضرت طلحہ آگے بڑھے اور 11 آدمیوں سے تنہا جنگ کی، یعنی 11 لوگوں سے حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے اکیلے جنگ کی، اکیلے ان کے ساتھ تلوار اٹھا کے ان کے ساتھ لڑائی کی اور تلوار چلاتے رہے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا جا سکے۔ اس تلوار کو اٹھانا ناظرین کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تلوار میرے ہاتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا ٹھیک ٹھاک وزن ہے، اس کو اٹھا کر چلانا، اور وہ بھی 11 لوگوں کے اگینسٹ، یقیناً اس سے بڑی تلوار ہوگی حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی جو انہوں نے کفار قریش پر چلائی اور 11 لوگوں کے ساتھ جنگ کی، اور وہ اس جنگ میں کافی زخمی ہوئے۔ اور کئی روایات میں آتا ہے کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے جسم پر جو ہے وہ 39 یا 35 زخم آئے، اور ان کی انگلی شہید ہوئی اور ان کا ہاتھ بھی شل ہو گیا، یعنی ان کا ایک ہاتھ بھی ضائع ہو گیا، اللہ کے رستے میں شہید ہوا۔ یقیناً اللہ اس کے عوض حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو جنت میں جگہ دیں گے، اور جنت کی بشارت ہوئی حضرت طلحہ کو۔ حضرت طلحہ نے وہ کام کیا جو شاید کوئی بھی نہ کر سکتا۔ اس دن حضرت طلحہ ایک مشین کی طرح لڑے، یعنی ایک انسان کے بس میں شاید نہ ہو کہ وہ 10 11 20 25 30 لوگوں کے ساتھ لڑے، اور مقصد صرف ایک ہی ہو کہ ایک شخص کی جان بچانی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچانی ہے۔ اور حضرت طلحہ تلوار چلاتے رہے، تیر اپنے جسم پر کھاتے رہے، اپنے چہرے پر، اپنی پیٹھ پر، اپنی چھاتی پر۔ حضرت طلحہ کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ بچا جس پر زخم نہ آیا ہو، جس پر تلوار نہ پڑی ہو، جس پر نیزہ نہ پڑا ہو اور تیر نہ پڑا ہو۔ اور روایات میں جو ہے مختلف جو ہے وہ نمبر آیا ہے کہ حضرت طلحہ کے جسم پر اتنے زخم پڑے یا اتنے زخم پڑے۔ اور اس کے بعد کی جو تفصیلات ہیں جو بعد میں ہوا ان پر روشنی ڈالیں گے اگلی قسط میں۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔